إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت عقل کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا ہے۔ شریعت کا مکلف بھی اللہ رب العالمین نے صرف انہیں کیا ہے جو عقل کی نعمت سے مالا مال ہیں۔ جن کے پاس عقل کی نعمت نہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں شریعت کا مکلف نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاثہ، کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو ان میں سے ایک قسم کون ہے؟ مجنون ہے، جو پاگل ہیں، جو عقل کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا۔ جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، ان کو شریعت کا مکلف بنایا ہے کہ ان کو شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم سب اٹھائے جائیں گے تو وہ تمام لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا تھا ان سے سوال جواب ہوگا۔ بلکہ جیسے ہی ہماری آخرت کی زندگی شروع ہوگی، اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے اور قبر کے اندر ہمارے رشتہ دار ہمیں دفن کر کے آئیں گے، وہیں سے سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر کسی نے اس دین کی اتباع نہیں کی، اس دین کو فالو نہیں کیا، تو وہ شخص ظاہر سی بات ہے کہ جواب دینے سے قاصر ہوگا۔ اس لیے اس دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور اس دین کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو عقل کی نعمت سے بہرور ہے وہ شریعت کا مکلف ہے کہ شریعت پر عمل کرے۔ عمل کا تعلق صرف اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، عمل کا تعلق دل سے بھی ہے، عمل کا تعلق زبان سے ادا کرنے سے بھی ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے ہے اور یہ دل کا عمل ہے۔ اسی طرح بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق قول سے ہے، زبان سے ادا کرنے سے ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ تو ایک انسان شریعت پر عمل کرنے کا مکلف ہے، اس کو شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور شریعت پر عمل اس وقت تک ایک انسان صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا جب تک کہ اس شریعت کا علم حاصل نہ کرے۔ اس کے پاس علم نہ ہو تو عمل صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ دنیا کا ایک چھوٹا کام بھی انسان کرنا چاہے
تو پہلے اس کے بارے میں اسے بنیادی علم حاصل کرنا پڑے گا. ایک شخص گاڑی ڈرائیو کرنا چاہے اسے جاننا پڑے گا کہ کہاں کلچ ہے, کہاں گیئر ہے, کون ریورس گیئر ہے, کون ایک نمبر پہ ہے, کس طرح کیا کرنا پڑے گا. ان چیزوں کے بارے میں اگر اسے جانکاری نہ ہو تو وہ گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا. دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام آپ لے لیں, کوئی چاہتا ہے کہ وہ کوئی ہوٹل کھولے اور اس سے اپنی روزی روٹی کمائے, تو اسے جاننا پڑے گا کہ کیسے کھانا بنایا جاتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ آٹو رکشہ اور کیب کے ذریعے اپنی روزی روٹی کمائے, اسے راستے کا علم حاصل کرنا پڑے گا, کہاں سے کہاں تک کا کرایہ کتنا ہے. الغرض کوئی بھی کام انسان کرنا چاہے تو اس کے بارے میں اسے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا, جانکاری لینی پڑے گی, تب صحیح طریقے سے اس کام کو وہ انجام دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے. اسی سے انسان سوچے کہ جب دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بغیر علم حاصل کیے انجام دینا ممکن نہیں, تو اللہ کی شریعت پر عمل کرنا بلا علم ممکن ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اللہ رب العالمین کی شریعت پر, اللہ کے دین پر بلا علم عمل کر لے. اور علم صرف خواہش سے نہیں آتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم, علم یہ سیکھنے سے آتا ہے, تو سیکھنا پڑے گا تب یہ علم آئے گا. شریعت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی پڑے گی تب ہمیں شریعت کے مسائل کا علم ہوگا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس شریعت پر عمل کرنے کا مکلف بنایا ہے اور ساتھ میں اس شریعت کے بارے میں علم حاصل کرنے کا بھی مکلف بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. ایک کون سا علم ہے؟ اتنا علم جس سے ایک انسان مسلمان باقی رہ سکے, شریعت پر عمل کر سکے. اگر بنیادی مسائل کا بھی اس کے پاس علم نہیں, نماز کیسے پڑھنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, روزے کے احکام و مسائل کیا ہے, تو ایسا شخص بنیادی علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. اسے اتنا سیکھنا پڑے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو کہ کیسے اس شریعت پر میں عمل کر سکتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم کہاں سے اسے حاصل ہو, کیسے وہ علم حاصل کرے. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ شریعت کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے, سیکھنا ہے شریعت کو. تو یہ سیکھنے کا سورس ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اسے بیان کیا ہے. قرآن کریم آپ پڑھیں, پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر کیا بیان کیا کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, جو بھی کہتے ہیں وحی ہوتی ہے. اور یہ تعلیم اللہ کے رسول کو جبریل امین علیہ السلام نے دی ہے. علمہ شدید القوى, یہ جبریل علیہ السلام کی صفت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اس شریعت کی تعلیم دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان آئے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں سکھایا. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی آیتوں کی ان کے اوپر تلاوت کریں گے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ نفس کریں گے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور کتاب اللہ اور حکمت کی انہیں تعلیم دیں گے. کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے تو اس سے مراد سنت رسول ہے, یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی اللہ کے رسول لوگوں کو تعلیم دیں گے. اس وجہ سے اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تو اللہ کے رسول معلم تھے ان صحابہ اکرام کے. تو جب اللہ کے رسول معلم تھے تو صحابہ اکرام کیا ہوئے؟ متعلم ہوئے, اللہ کے رسول کے شاگرد جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا ہے. اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ ان صحابہ اکرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم ملی کہ اس دین کو سیکھنا ہے, اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس دین کو سیکھنے کے لیے, اور یہ سیکھنا خود بذات خود ایک عبادت ہے, تو صحابہ اکرام اپنے دنیاوی تمام کاموں کے اوپر اس دین کے سیکھنے کو ترجیح دیتے تھے.
یہ بنیادی ضرورت ہے ہماری کہ اس دین کو ہمیں سیکھنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں، پائیں گے کہ انہوں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کر لی تھی، ایک دن میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا اور اللہ کے رسول سے دین کو سیکھوں گا۔ آپ گھر میں رہیں، گھر بار دیکھیں، اس لیے کہ یہ بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن میں گھر میں رہوں گا اور میں گھر بار دیکھوں گا، آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں۔ جو کچھ آپ سنیں گے اللہ کے رسول سے، جو کچھ آپ اللہ کے رسول سے دین کو سیکھیں گے، وہ مجھے سکھا دیں اور میں پھر جس دن رہوں گا آپ کو سکھا دوں گا۔ اس طریقے سے جو کچھ اللہ کے رسول دین سکھا رہے ہیں وہ ہم سے فوت نہیں ہوگا۔ یہ اہتمام تھا صحابہ اکرام کا اللہ کے رسول سے دین سیکھنے کا۔ اصحاب صفہ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے کہ کیسے ہم دین کو سیکھیں۔ سیکھنے کی طرف ان کے یہاں اتنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس پہنچ گئے کہ جب ہمارے سامنے رہتے ہیں ہم تو اللہ کے رسول سے سیکھتے ہی ہیں، لیکن جب گھر میں رہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے رسول رات کیسے گزارتے ہیں۔ ازواج مطہرات سے صحابہ اکرام نے پوچھا، جواب ملا تو انہیں لگا کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل تھوڑا ہے، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول کو عمل کی زیادہ ضرورت نہیں کیونکہ اگلی پچھلی تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ مشہور حدیث ہے، اس سے محل شاہد کیا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے دین سیکھنے کے لیے بے قرار تھے، جب تک سیکھیں گے نہیں صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس کا طریقہ سکھایا کیا کہ تعلیم اللہ کے رسول ان کو دیتے تھے، اللہ کے رسول معلم تھے، اور یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے اس دین کو سیکھ رہے تھے۔ کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہی شریعت ہے، یہی دین ہے۔ اللہ کے رسول انہیں کتاب اللہ کی اور سنت رسول کی تعلیم دیتے تھے، خلاصہ کلام شریعت انہیں سکھاتے تھے، اور یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے شریعت سیکھ رہے تھے۔ یہ خالص عربی زبان بولنے والے تھے، یہ سب کے سب عرب تھے اور انتہائی فصیح و بلیغ، بلکہ انہیں اپنی زبان پر غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ دوسروں کو عجم کہتے تھے اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر اسلام کو ڈالا، اور جب اسلام کی ہدایت ملی تو یہ کبر و غرور جاتا رہا۔ تو ان کی اصل زبان کیا تھی؟ عربی زبان تھی، قرآن کی زبان اچھی طرح سمجھنے والے۔ اللہ رب العالمین نے انہی کی زبان میں قرآن کو نازل کیا۔ اگر دین کو سیکھنا کتاب پڑھ کر ممکن ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ آپشن رکھ سکتے تھے کہ یہ تمہارے لیے دستور ہے، شریعت ہے، دین ہے، قرآن کریم، اسے تم پڑھ لو اور پڑھ کر اس پر عمل کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول کو بھیجا معلم بنا کر، اور صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے اس دین کو سیکھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ یہ اللہ کے رسول طریقہ تعلیم سکھا رہے صحابہ اکرام کو کہ کیسے اس دین کو سیکھو گے۔ تسمعون، تم مجھ سے سن کر، تلقی کے ذریعے استاد سے سن کر تم اس دین کو سیکھو گے۔ تو یہ دین سیکھنا ہے استاد کی معرفت سے، استاد کے ذریعے اس دین کو سیکھا جائے گا۔ اس کے بعد کیا فرماتے؟ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، اگلا جنریشن تمہارے بعد جو آنے والا ہے وہ تم سے پھر اسی طریقے سے اس دین کو سیکھیں گے۔ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، پھر اس کے بعد کا جو جنریشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس جنریشن سے اس دین کو سیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان کیا کہ اس دین کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ پڑھ لیں تمام سلف صالحین کی سیرت، آپ پائیں گے کہ انہوں نے اساتذہ سے اس دین کو سیکھا تھا۔ اس لیے آپ جرح و تعدیل کی جو کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کو کھنگال ڈالے۔ جتنے اہل علم گزرے ہیں ہمارے اسلاف میں سے، سب کی سیرت میں پائیں گے کہ ان کے فلا 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 اساتذہ تھے اور ان کے فلا فلا شاگرد تھے۔ اساتذہ کی اور شاگردوں کی فہرست ضرور ان کی سیرت میں ملے گی۔ تو یہی طریقہ رہا ہے سلف صالحین کے یہاں کہ اس دین کو استاد سے سیکھنا ہے، ذاتی مطالعے سے نہیں۔ خود کتاب پڑھ کر دین ہم نہیں سیکھ سکتے۔ وہ سختی کے ساتھ اس طریقے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کوئی شخص بلا استاد کے اس دین کو، اس علم کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، من دخل فی العلم وحدہ خرج وحدہ، یعنی جو اس دین کو، اس علم کو، علم کے اندر داخل ہوتا ہے تنہا، یعنی بلا استاد کے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خرج وحدہ، تو بلا علم وہ نکل جاتا ہے۔
اس کے پاس علم نہیں آ پاتا شریعت کا. بعض لوگوں نے جب کتابیں اس دنیا میں آنا شروع ہوئی اور یہ علم کتابوں کے اندر منتقل ہونے لگا، اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اتنی محنت کی ہمیں ضرورت نہیں کہ استاد کے سامنے بیٹھے ایک لمبی مدت تک محنت کریں اور پھر علم حاصل کریں. شارٹ کٹ راستہ اپنانے کی کوشش کی، خود کتابوں سے پڑھ کر کچھ چیزیں رٹ کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگے دین سکھانے کے لیے. جب اس طرح کے لوگ ظاہر ہوئے، اور یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ زمانہ تابعین کے زمانے کا ہے. تابعین کے زمانے میں ہی یہ کوشش شروع ہو چکی تھی بعض لوگوں کی طرف سے کہ ہمیں استاد سے سیکھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، کتاب سے ڈائریکٹ ہم اس دین کو سیکھ سکتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھا بھی سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جب کچھ لوگوں نے شروع کیا لوگوں کو سکھانا، تو اس زمانے کے جو کبار علماء تھے سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا، ایسے لوگوں سے لوگوں کو دور رہنے کے لیے کہا، اور کہا کہ جو خود قرآن سے یا کتابوں سے اس علم کو سیکھ رہا ہو اس سے علم نہ لو. ایسا شخص لوگوں کو فتویٰ نہ دے، ایسا شخص لوگوں کو دین نہ سکھائے. کہتے تھے لا یؤخذ العلم الا امن شہد له بالطلب. ایسے شخص سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ کبھی طالب علم تھا. ایسا شخص جس کی سیرت کے بارے میں ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اب یہ جو لوگوں کے سامنے معلم بن کر ظاہر ہوا ہے تو طالب علم کب تھا؟ یہ طالب علم کبھی رہا ہی نہیں، اچانک معلم بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا. تو کہتے کہ ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے علم نہ لو. جو پہلے طالب علم نہیں تھا، ڈائریکٹ اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ڈائریکٹ معلم بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا. چنانچہ ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ تابعین میں سے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر ان کا یہ اثر نقل کیا ہے. فرماتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ. مدینے کے اندر جو علم کا مرکز تھا اس زمانے میں، ایسا نہیں کہ کسی اجنبی شہر میں، مدینہ جو اس زمانے میں علم کا مرکز تھا، فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر میں نے ایک دو نہیں مئتن سینکڑوں لوگوں کو پایا. یہ کثرت تعداد بیان کرنے کے لیے ہے، یہ صرف تعداد کی تحدید نہیں مقصود، یعنی کثرت سے ہم نے لوگوں کو پایا مدینے کے اندر جو کیا کرتے تھے. ان کی صفت کیا تھی؟ مأمون، کلہم مأمون، یہ سب کے سب انتہائی امانت دار تھے. ان کے دینداری میں، امانت داری میں، تقوی و پرہیزگاری میں کوئی کلام نہیں تھا. انتہائی متقی، پرہیزگار، امانت دار تھے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چور، اچکے اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے اس لیے لوگ ان سے دور بھاگتے تھے. نہیں، دینداری کے اندر انتہائی متقی و پرہیزگار. لیکن اس کے باوجود ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا. یہ چاہتے تھے لوگوں کو دین سکھانا اور لوگ ان سے بھاگتے تھے. کیوں؟ یقال لیس من اہلی، کہا جاتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، یہ اہل علم میں سے نہیں ہے. اگر اہل علم میں سے نہ ہو اور ان سے ہم دین سیکھنے لگیں تو نقصان کیا ہوگا؟ یہ اوریجنل دین ہمیں نہیں سکھا سکتے. جن کے پاس خود علم نہیں وہ دوسروں کو کیا علم سکھائے گا؟ اب یہ شریعت سکھانا چاہتے ہیں اور خود شریعت نہیں جانتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے شخص کو استاد بنا لینے کا اور ایسے شخص سے شریعت سیکھنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ایسی شریعت سکھائیں گے جو کتاب و سنت سے ماخوذ نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ سے انہوں نے حاصل کیا ہے. اس کا معنی کیا ہے، اس آیت کا کیا معنی، اس حدیث کا کیا معنی، انہوں نے اساتذہ سے اس کو نہیں سکھا. ذاتی مطالعے سے اسے رٹ کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دور بھاگتے تھے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کا ایک اثر نقل کیا ہے. پوچھا گیا کہ ان سے بھی جو عمر میں کم تھے ان سے تو علم لیا جاتا تھا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ضرور، اگرچہ عمر میں کم ہو ان سے اور لوگوں کو دین سکھائے تو علم لیا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ یجب ان یکون علمہ مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف. یہ ضروری ہے کہ یہ علم جو اس نے حاصل کیا ہے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ علماء سے حاصل کیا ہے، کتابوں سے نہ رٹ لیا ہو. یجب ان یکون حفظہ مأخوذا من عن العلماء، کہ اس کے پاس جو علم ہے، جو چیز اس لوگوں کو سنا رہا ہے، یہ کہاں سے اس نے یاد کیا ہے؟ علماء سے، کتابوں سے نہ رٹ لیا ہو.
تو اگر کتابوں سے رٹ کر کوئی لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آتا تو سلف صالحین ایسے لوگوں سے سختی کے ساتھ لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کرتے، تاکید کرتے. اور یہی طریقہ تھا اس زمانے میں کہ ایسے لوگوں سے لوگ دین نہیں سیکھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک دین بڑا قیمتی شے تھا. وہ جانتے تھے اس کی قیمت کہ اگر ہم نے صحیح دین پر عمل کیا، اس کی صحیح تعلیم حاصل کی، تو آخرت کے اندر اس دین کے بارے میں جب ہم سے پوچھا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا تھا، تو آسانی کے ساتھ ہم جواب دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے دین پر گزار دی جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے میچ نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہی دین ہم نے سیکھا تھا اپنے استاد سے، اور استاد کو خود پتا نہیں تھا قرآن و سنت کا، تو انہوں نے ڈپلیکیٹ دین ہمیں سکھایا. لہذا ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے اگر اس طریقے سے ہم نے دین کو ہلکے میں لیا اور کسی سے بھی دین سیکھنا شروع کیا. صحیح بخاری کے اندر ایک خاتون کا واقعہ سنیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ اب کسی سے بات چیت وغیرہ نہیں کریں گی. حج کے لیے وہ نکلی تھی اور ایک غلط نظر مانی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اس نظر سے منع کیا کہ اس طرح کا نظر ماننا یہ جاہلیت کے رسوم میں سے ہے، اس طرح نظر نہ مانے آپ. تو اس خاتون نے پوچھا آپ کون ہیں بولنے والے؟ آپ جو دین مجھے سکھانے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے اس کے بارے میں چیک کر رہی ہیں. یہ دین کے بارے میں بیداری اگر ہمارے معاشرے میں بھی جاگ جائیں تو ایسے تمام لوگ جو ڈپلیکیٹ بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں دین سکھانے کے لیے، سب کے دکان بند ہو جائیں گے. صرف بیداری اگر آ جائے اس خاتون کی طرح لوگوں کے درمیان. وہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہیں کون بتانے والے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک شخص ہوں. کہ مہاجرین کے کس قبیلے سے؟ پھر کہتے ہیں کہ قریش سے میرا تعلق ہے. تو قریش کے کس خاندان سے؟ جب بہت زیادہ پوچھنے لگی تو کہا کہ ارے میں ابو بکر ہوں. جب کہا کہ میں ابو بکر ہوں تب اطمینان ہوا کہ اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تب اس خاتون کو اطمینان ہوا کہ ہاں ان سے ہم دین کو سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی بیداری اس زمانے کے اندر کہ ہر کسی سے ہم دین کی بات نہیں سن سکتے. دین کی بات اس سے سنیں گے جو اس کا اہل ہو. اگر وہ خود اہل نہ ہو، اس کو دین کے بارے میں پتا نہ ہو، تو پھر وہ دین ہمیں ایسا سکھائے گا جو حقیقت میں کتاب و سنت کا دین نہیں ہوگا. ایک طرف صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا یہ تعامل کہ اپنے دین کو لے کر حساس تھے. دوسری طرف یہ چیز کہ جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے پاس اس کا صحیح علم نہیں ہے، تو یہ ایک سنگین جرم ہے. قرآن کریم آپ پڑھیں، واضح طور پر پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس قدم سے سختی کے ساتھ منع کیا کہ کوئی شریعت کا علم حاصل کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت کے بارے میں زبان کھولنے لگے. یہ ایک امانت داری ہے کہ اللہ کی شریعت کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں. اکثر و بیشتر لوگوں سے آپ سنیں گے کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز ہم جان لیں شریعت کے بارے میں تو ہم پر دعوت و تبلیغ فرض ہو جاتی. ہم لوگوں کو جب تک تبلیغ نہ کریں، دعوت نہ دے، ہمیں کسی چیز کا علم ہوا تو اللہ کے پاس ہم پکڑے جائیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا. اسی حدیث سے کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں دین سکھانے کے لیے کہ ہمیں تو کچھ نہ کچھ معلوم ہے نا شریعت کے بارے میں، تو لہذا ہم پر دعوت و تبلیغ فرض ہو چکی ہے. میرے بھائیو، ابھی ہم نے کہا کہ شریعت کو صحیح طریقے سے سیکھنا ضروری ہے. خود اسی حدیث کا کیا معنی ہے اس نے ابھی اس کی تعلیم حاصل نہیں کی. خود اسی حدیث کا بلغوا عنی ولو آیا کہ کیا معنی ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے، اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، وہ آپ کو نہیں بتا پائیں گے. اللہ رب العالمین نے مکلف کیا ہے اس حدیث کے اندر بلغوا عنی. تو یہ حکم کس کو دیا اللہ رب العالمین نے؟ تمام لوگوں کو. ان کو یہ حکم دیا ہے جو اس کے مکلف ہیں، جو تمیز کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یعنی کون سی چیز شریعت ہے اور کون سی چیز شریعت نہیں. اللہ کے رسول نے قید لگایا عنی کی. اب ایک بندہ جو لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، کیا اسے پتا بھی ہے کہ اس کا یہی معنی ہے؟ اب خوارج کے بارے میں پڑھیں، پائیں گے کہ جب انہوں نے صحابہ اکرام کے خلاف مورچہ کھولا اور صحابہ اکرام کو قتل کرنا شروع کیا تو قرآن کی آیت سے استدلال کرتے تھے.
اور کہتے تھے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آیت سے استدلال کرتے تھے اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. اور یہ اپنے طور پر اس کا معنی کیا سمجھتے تھے کہ یہ صحابہ اکرام چونکہ اللہ کا حکم دنیا میں، اللہ کا قانون دنیا میں 100% نافذ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، اب ان کے خلاف تلوار نکالنا ضروری ہے. تو استدلال تو قرآن کی آیت سے کرتے تھے، حوالہ تو قرآن کا تھا، لیکن کیا اس آیت کا وہی معنی ہے جو یہ بیان کرتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جا کر کیا کہہ رہے تھے کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل. آیت تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو معنی تم بیان کر رہی ہو باطل معنی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ معنی اس کا کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے ہم شاگرد ہیں، اللہ کے رسول سے ہم نے سیکھا ہے دین کو، اور تم اللہ کے رسول کے صحابی نہیں، تم جانتے نہیں اس کا معنی کیا ہے. تو صرف حوالہ کافی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ آیت نمبر اتنا حدیث نمبر اتنا. اس آیت کا حدیث کا کیا صحیح مفہوم ہے یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے. تو جب کہہ رہا بلغوا عنی، تو اللہ کے رسول نے یہ معنی، یہ شریعت بیان کی ہے یا نہیں، تمہیں پہلے وہ سیکھنا پڑے گا. بے شمار چیزیں اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف نسبت کی جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ اس چیز سے بری ہے، جیسے کہ خوارج کی تفسیر سے اللہ رب العالمین بری ہیں، حالانکہ وہ تو قرآن کی آیت سے استدلال کرتے تھے. تو یہ پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ جو شریعت لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ حقیقت میں وہی معنی و مفہوم ہے یا اس کے اندر کہیں کچھ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. اسی حدیث کو وہ مکمل لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. اس حدیث کے اندر آگے کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. یہ ہے مکمل حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک آیت کے بارے میں مجھ سے تم تک کوئی چیز پہنچے تو اسے پہنچا دو دوسروں تک. یہ تبلیغ کی بات ہے اور حقیقت میں روایت حدیث کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث پہنچی تو بغیر کسی کمی بیشی کے دوسرے تک یہ حدیث پہنچا دے. اسے استدلال کرنے کے لیے نہیں کہا کہ اس حدیث کا معنی جو تم سمجھ رہے ہو وہ تم اس کی تبلیغ کرو، یہ نہیں کہا. جو اللہ کے رسول کی حدیث تم تک پہنچی ہے اس حدیث کو دوسروں تک پہنچا دو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک حدیث کسی کو پہنچی، اس میں اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ملایا، جس طرح حدیث تھی اسی طرح دوسرے تک پہنچا دیا. اگر وہ ثقہ ہوگا اور اہل علم میں سے ہوگا، اس کے جو شروط و ضوابط حدیث قبول کرنے کے وہ شروط و ضوابط دیکھے جائیں گے اور قبول رد کیا جائے گا. اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. کہ اگر کوئی شخص مجھ پر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب اس حدیث کا معنی و مفہوم صحابہ اکرام نے کیا سمجھا؟ صحابہ اکرام کے جو شاگرد تھے، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے کیا سمجھا؟ آپ ان کی سیرت دیکھیں. اللہ کے رسول سے اپنے کانوں سے حدیث سنتے تھے، کوئی دوسرا واسطہ نہیں تھا. اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے انہوں نے دین کو سیکھا تھا. اور جب ان کے پاس کوئی شخص دین کے مسائل لے کر آتا پوچھنے کے لیے تو اپنے سے کسی بڑے عالم کی طرف ریفر کر دیتے کہ اس سوال کا جواب آپ ان سے جا کے پوچھ لیں. وہ جا کر اس عالم دین کے پاس پہنچتا جن کی طرف ریفر کیا گیا تھا، وہ پھر کسی تیسرے کی طرف ریفر کر دیتے، اور اس طریقے سے گھومتے 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 پہلے شخص کے پاس آ جاتے. اپنے کانوں سے سننے کے باوجود یہ احتیاط تھا ان صحابہ اکرام کے یہاں. اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بےتاب ہے کہ کیسے لوگوں کو ہم بتائیں کہ ہمارے پاس بھی علم ہے اور ہم سے بھی تم دین کا علم سیکھو. یہ صحابہ اکرام جنہوں نے یہ حدیث اپنے کانوں سے سنی تھی، ان کا تعامل یہ ہے کہ یہ حد درجہ بھاگتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ایک فریضہ کوئی دوسرا انجام دے دے. جب مجبور ہو جاتے کہنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، تو ڈرتے ڈرتے کہتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، کانپتے اور کہتے کہ شاید اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہا تھا. یہ ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. سب کچھ جاننے کے باوجود یہ خشیت ان کے دلوں کے اندر موجود تھی. اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بتایا، بیان کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کہ اللہ رب العالمین سے حقیقت میں خشیت کن کے پاس ہوتی ہے؟ یہ خشیت ان کے پاس ہوتی ہے جو اہل علم ہیں. علماء ہی حقیقت میں ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. وہ جب کچھ بیان کرتے ہیں تو انہیں خوف لاحق ہوتا ہے کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور لوگ اسے شریعت سمجھ کر عمل کریں اور میں پھنس نہ جاؤں. اس لیے وہ ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا یہ جرأت ہوتی ہے صرف.
ان کے پاس صرف جرأت ہی ہوتی ہے اور وہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں گرچہ ان کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہو سکتی، وہ مجنون ہوگا، پاگل ہوگا۔ اگر حقیقت میں اس کے پاس عقل کی نعمت ہوتی، پاگل نہ ہوتا تو ہر سوال کا جواب وہ نہیں دیتا، کیونکہ ہر سوال کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے، اور انسان کا علم انتہائی قاصر ہے۔ اسی لیے آپ سلف صالحین کے بارے میں دیکھیں کہ جو کبار علماء ہوتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین، ان کے پاس آتے لوگ دور دراز سے سوال لے کر، اور اکثر و بیشتر سوالوں کے جواب میں کیا کہتے کہ اللہ عالم، مجھے اس کا جواب نہیں پتا ہے۔ کوئی آ کر کہتا کہ اتنے دور سے آیا ہوں، لوگوں کو جا کر کیا جواب دوں گا، لوگ آپ کی طرف چہرہ اٹھائے ہوئے تاک رہے ہیں کہ کیا جواب دیتے ہیں، تو اپنی عزت کی انہیں فکر نہ ہوتی، کہتے کہ جا کر سب کے درمیان اعلان کر دو کہ مالک بن انس سے پوچھا تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دے سکا، ان کے پاس علم نہیں اس چیز کا۔ اس بارے میں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی ایسی ذلت اور خاری محسوس نہیں کرتے تھے کہ لوگ اتنے بڑے مجھے سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے علامہ ہیں اور ان کے پاس شریعت کا علم نہیں، تو شرمندگی ہوگی۔ یہ شرمندگی سے وہ نہیں ڈرتے تھے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تھوڑی سی شرمندگی ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو۔ بلا علم لوگوں کو بیان کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائے، یہ کہیں زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ بلا علم لوگوں کو کوئی چیز کہنا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے نہایت سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سنیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے کن چیزوں کو؟ فحش اور منکرات کو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن ہو، تمام قسم کے گناہوں کو، ظلم و تعدی کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح شرک کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بتدریج بیان کیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں گناہوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے بیان کیا، بتدریج بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے گناہ کو، اس کے بعد اس سے بڑے گناہ کو، اس کے بعد اس سے بڑے گناہ کو، اور آخر میں جا کر شرک کا بیان کیا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی چیز تم بیان کرو، کہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ کہتے ہیں علماء اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ یہ شریعت سازی کے ضمن میں آتا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے شریعت بنا کر پیش کرے۔ نہیں جانتا اللہ رب العالمین نے اس بارے میں کیا شریعت نازل کی ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھا ہے، پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں، اس کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی جائے، ایک سطر دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا، اور اس کے باوجود بھی اللہ کی شریعت لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ شرک سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ شرک کرنے والا صرف اپنی ذات تک اس گناہ میں محدود ہوتا ہے، اور یہ دوسروں کو شریعت بیان کر رہا ہے جو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل نہیں کی، اپنی طرف سے بنا کر شریعت پیش کر رہا ہے۔ اسے علم ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی شریعت یہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر بات صحیح ہو گئی تو اندھیرے میں تیر چلانے کی طرح ہے، علم حاصل نہیں کیا اس نے، یہ علم حاصل نہیں کیا ہے، واضح دلیل ہے کہ اس کے پاس پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، وہ دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو جب پڑھ نہیں سکتا تو اس کے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اور حدیث سے نہیں آیا، کسی دوسرے سورس سے آیا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا علم نہیں پیش کر رہا ہے، کیونکہ اسے تو اس کے پاس دیکھ کر پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ تو یہ چیز انتہائی سخت جرم ہے، شرک کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کے متعلق لوگوں کو وہی شخص سکھائے اور اپنی زبان کھولے جن کے پاس شریعت کے بارے میں ٹھوس علم ہے، پختہ علم ہے، وہی لوگوں کو شریعت کے بارے میں سکھائے، اور دوسرے لوگ جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے، کیونکہ یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں بتایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مباح ہے، یہ مندوب ہے۔ یہ جو اس نے اللہ کی شریعت کے بارے میں زبان کھولی ہے بلا علم، یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، فرماثے ہیں القضاۃ ثلاثہ، تین طرح کے جج دنیا میں پائے جاتے ہیں۔
اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، دو قسم کے جج جہنم میں جانے والے ہیں اور ایک جج ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ یہ دو قسم کے جج جو جہنم میں جائیں گے کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے بلا علم فیصلہ سنایا، اس کے پاس کوئی کیس آیا، کوئی مقدمہ آیا، دو لوگ پہنچے اس کی عدالت میں اور اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، ان دونوں کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کی، کوئی علم حاصل نہیں کیا کہ مجرم کون ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، کوئی تحقیق اس نے نہیں کی اور بلا علم کیا کر دیا؟ فیصلہ سنا دیا۔ دو لوگ آئے، ہاں فلاں کو بری کر دو اور اس کو 10 سال کے لیے جیل کے اندر ڈال دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ صحیح ہو جائے، اندھیرے میں تیر لگ جائے اور جس کو اس نے سزا دی ہو سکتا ہے کہ یہی ظالم تھا، جس کو بری کر دیا ہو سکتا ہے کہ مظلوم تھا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے الٹا تھا۔ دونوں کا احتمال ہے، صحیح ہونے کا بھی غلط ہونے کا بھی۔ یہ شخص جو فیصلہ سنایا ہے جان بوجھ کر نہیں، علم حاصل کرنے کے بعد نہیں، تحقیق اور ریسرچ کے بعد نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اطلاق اسے جہنمی قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کی بات اگر صحیح نکل جائے تو پھر اس کو اجر ملے گا، یہ جہنمی نہیں ہوگا، غلط نکل جائے تو جہنمی ہوگا، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے۔ اس نے بلا علم فیصلہ سنایا ہے، اس وجہ سے وہ جہنم رسید ہوگا۔ دوسرا جج جو جہنمی ہوگا وہ کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے، اس نے تحقیق کی، علم حاصل کیا، دونوں میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ظالم ہے، اس نے اس کا مال ہڑپ لیا ہے، ظالم کو ہی عزت کے ساتھ بری کر دیا، اور جو مظلوم تھا جانتا تھا کہ یہ مظلوم ہے اسی کو سزا دے دی، تو علم کے خلاف فیصلہ سنایا اس نے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جج بھی جہنم جانے والا ہے۔ ایک جج جو جنت جائے گا وہ کون ہے؟ جس نے پہلے علم حاصل کیا، تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد علم کے مطابق فیصلہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے یہاں یہ بیان نہیں کیا کہ اس کا فیصلہ درست ہو تو جنتی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ علم کے مطابق فیصلہ سنایا ہے تو جنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے، اس کے بعد بھی پوری تحقیق کی، ریسرچ کیا، اس کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ ظالم ہے، مظلوم ہے، اس کے بعد بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو جائے تو جہنم جانا پڑے گا، بلکہ اس کی محنت کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔ تو ایک شخص جس کے پاس علم ہو، اگر وہ علم وہ بصیرت کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اجر ہے، یا تو ڈبل اجر ملنے والا ہے یا ایک اجر ملنے والا ہے۔ لیکن ایسا شخص جس نے بلا علم فیصلہ کیا ہے اس کے لیے صرف جہنم ہی ہے، چاہے اس کا فیصلہ صحیح ہو چاہے اس کا فیصلہ غلط ہو۔ اب بتائیں کہ دنیاوی معاملات کے بارے میں، لوگوں کے مال کے بارے میں، لوگوں کے نفس کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے جج بلا علم، تو یہ زیادہ سنگین جرم ہے، یا اللہ کی شریعت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے بلا علم تو یہ زیادہ سنگین جرم ہے؟ واضح سی بات ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی شریعت کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ کہیں زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ یہ چیز شریعت لوگ سمجھ کر اس پر عمل کریں گے، اور دنیا کے معاملے میں فیصلہ کرنا یہ صرف انہی تک محدود رہے گا جن کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کہیں زیادہ سنگین جرم ہے جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں بلا علم فیصلہ سناتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مباح ہے، یہ چیز مستحب ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ عَلَى بَصِيرَةٍ، میں اور میرے جتنے متبعین ہیں وہ سب کے سب علم و بصیرت کی بنا پر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ شرط ہے کہ اس کے پاس بصیرت ہو، اس کے پاس علم ہو۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اور بلا علم لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو وہ پھر کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں زبان درازی کرنے والا ہے، اپنی طرف سے بنا کر شریعت پیش کرنے والا ہے، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں، انتہائی سنگین جرم ہے۔ تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے۔ جو لوگ ان کو موقع دیتے ہیں، اسٹیج فراہم کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں۔ اور عوام جو اپنے دین کے معاملے میں بیدار نہیں، جو بھی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے اس سے دین سیکھنے لگے، یہ بھی اس جرم میں شریک ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اور وہی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھا جائے۔
दीन किनसे सीखा जाए? जिन्होंने पहले किताब व सुन्नत का इल्म हासिल किया है। ला युखज़ुल इल्म इल्ला अम्मन शुहिदा लहु बित्तलब, ऐसे शख्स से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा जिसके बारे में पता ना हो कि ये कब तालिब इल्म था, जिसके बारे में पता हो कि उसने एक लंबी मुद्दत तक असातिज़ा के सामने बैठकर दीन का इल्म सीखा है। सिर्फ ऐसे लोगों से दीन को सीखा जाएगा, दूसरे लोगों से दीन को नहीं सीखा जाएगा। इसलिए ऐसे तमाम लोगों का बाइकाट करना तमाम के लिए जरूरी है। अव्वलन ऐसे लोगों को खुद दूर रहना चाहिए, पहले वो इल्म हासिल करें फिर लोगों को दीन सिखाएं। दूसरा, जो इनको मौका फराहम करती है वो भी मुजरिम है, और अवाम जो इनको अपना रहनुमा और मुबल्लिग और दाई और मुफ्ती समझते हैं, इनको भी इससे दूर रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन सीखने की सही मसदर और माखज़ से तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। मुहतरम हाज़िरीन, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत व तबलीग का फरीदा सिर्फ उलमा के ऊपर डाला है, या आम लोग भी दावत व तबलीग का काम कुछ ना कुछ करेंगे? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुसलमानों को, जितने भी लोग अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, हर एक के ऊपर दावत व तबलीग का कुछ ना कुछ फरीजा आयद किया है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आयद की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स को क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। और फिर आगे तफसील अल्लाह के रसूल ने बयान की कि एक बादशाह अपनी रियाया का जिम्मेदार है, एक शौहर अपने घर के लोगों का जिम्मेदार है, बाप घर के लोगों का जो गार्जियन होता है जिम्मेदार है, बीवी शौहर के माल और घर के जिम्मेदार है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आयद की है और कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र को पहुंच जाए, नमाज का हुक्म दो। मुरू अबनाअकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सबइन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ अशरिन। 10 साल की उम्र पहुंच जाए, नमाज ना पढ़े तो उनको मारो। ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ उलमा को नहीं दिया है, तमाम लोगों को हुक्म दिया है। तो तमाम लोगों पर दावत की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी अल्लाह ने आयद की है। एक आम शख्स जो कुरान हदीस पढ़ना नहीं जानता, अपना नाम तक लिखना नहीं जानता, उसे भी दीन के बारे में कुछ ना कुछ जानना जरूरी है ताकि वो मुसलमान बाकी रह सके। इन चीजों के बारे में जो मालूम मिनद्दीन बिज़रूरा के किस्म में से आते हैं, यानी जिनकी जानकारी तमाम मुसलमानों को होती है, जैसे ज़िना हराम है, झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है। ये मसाइल ऐसे नहीं कि सिर्फ उलमाए किराम जानते हैं, जो भी मुसलमान है वो इन चीजों को जानता है कि ये हलाल है, ये हराम है। इन चीजों के बारे में उसे अपने मातहत लोगों की तरबियत करना जरूरी है। अगर कोई शख्स घर के अंदर है और उसके घर में इस तरह गुनाह के काम हो रहे हैं और वो वहां पर नहीं टोकता कि मैं तो आलिम दीन नहीं, मैं कैसे किसी को मना करूं, तो वो शख्स ये उज़्र पेश करके बच नहीं सकता। अल्लाह ने उसके ऊपर दावत की इतनी जिम्मेदारी डाली है कि अपने मातहत लोगों की तरबियत करे। एक बॉस है, उसके मातहत लोग मौजूद हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पे गुनाह के काम हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है कि यहां पर उस गुनाह को रोके। अगर वो नहीं रोकता तो अल्लाह ताला के पास पकड़ा जाएगा। तो हर एक के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ जिम्मेदारी डाली है अपने मातहत लोगों की। यह भी दावत की ही एक किस्म है, यह भी दावत की ही एक किस्म है। यह अदना दर्जा है दावत का, और इंतहाई आला दर्जा है लोगों के सामने खड़े होकर दीन सिखाना। ये लोगों के सामने खड़े होकर दीन सिखाना, ये जो दावत का दर्जा है, ये इंतहाई आला दर्जा है, ऊंचा मकाम है। इस मकाम तक कोई अगर पहुंचना चाहता है और ये फरीजा अंजाम देना चाहता है तो उसके लिए शर्त है कि पहले वो इल्म हासिल करे, पहले वो किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करे, फिर ये काम करे। तो दावत के बहुत सारे दर्जात हैं, तबकात हैं। एक दर्जा जो सबके ऊपर अल्लाह ने फर्ज किया है वो क्या है? अपने मातहत लोगों की तरबियत करना, ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं कि ये वाजिब है और ये हराम है।
تو ایسی چیزوں کے بارے میں تربیت کی ذمہ داری اللہ نے ہر ایک پر ڈالی ہے، اور یہ بھی دعوت کی ایک قسم ہے. لیکن دعوت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ درجہ کون سا؟ یعنی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر دین سکھانا، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود علم حاصل کرے قرآن و حدیث کا، اس کے بعد لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے. اگر وہ خود نہیں سیکھتا اور اس سے پہلے لوگوں کے سامنے حاضر ہونا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ الٹا راستہ چلنا ہے. جیسے کوئی شخص خود اندھا ہو اور ٹریفک پولیس بن جائے اور لوگوں کو کہے یہ گاڑی پہلے جائے گی وہ بعد میں جائے گی، کیا ہوگا انجام؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. تو ایسے لوگ جو دین کا علم حاصل نہیں کرتے وہ شریعت کے بارے میں صرف ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول نے اسے قیامت کی علامتوں میں شمار کیا. ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں سے دین کے سوالات پوچھیں گے، جاہلوں سے دین سیکھنا شروع کریں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوچھنے والا نہیں جانتا، جاہل ہے، لیکن جن سے پوچھ رہا ہے وہ بھی جاہل ہے. تو ایک جاہل دوسرے جاہل کے پاس آتا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ گرچہ دونوں جاہل ہیں، ایک نے اپنی شکل و صورت لوگوں کے سامنے کس طرح پیش کی ہے کہ میں بھی شریعت کے بارے میں جانتا ہوں، مجھ سے دین کے سوالات پوچھ سکتے ہو. جاہل ہونے کے باوجود اپنی شکل و صورت اور اپنی شبیہ لوگوں کے درمیان ایک عالم کی بنائی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے دین کے سوالات پوچھتے ہیں، یہ جواب دینے والے خود گمراہ ہوتے ہیں اور سننے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں گمراہ ہوتے ہیں. اور یہ انتہائی سخت جرم ہے کہ دین کے بارے میں کوئی شخص کسی کو گمراہ کرے. اس لیے یہ طریقہ بالکل نہ عقل اس کی حمایت کر سکتی ہے اور نہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہمیں ملتی ہے. لہذا ہمیں دین ضرور سیکھنا ہے، لیکن کن سے؟ اہل علم سے، جنہوں نے اس دین کو اچھی طریقے سے سیکھا ہے. اور پھر ان کے اندر یہ شرط ضروری ہے کہ سلف صالحین کے منہج پر بھی ہو. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے ہمیں اس دین کو سیکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.